اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کو سننے والے اور اس پر کیا ہے؟ پھر میں نے خداوند کی شکر گزاری ہو خدا کا فضل پا کر خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ شیئر کیا کہ پڑھنے کی کیسی برکات ہے، اور پھر میں نے پڑھنے کے متعلقہ جو برکتیں تھیں اس کے متعلقہ بتایا، پھر میں نے سننے کی برکتیں بتائیں، اور پھر میں نے عمل کرنے کی برکتیں بتائیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، حاصل کلام یہی ہے کہ ہم جو بھی سرفراز ہونا چاہتے ہیں، جو بھی برکت پانا چاہتے ہیں، ان کو کلام کی چھتری کے نیچے، خدا کے کلام کے نیچے آنا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں یا جیسے میں چاہتی ہوں صرف ویسا ہی کلام ہو۔ کلام ایسا نہیں ہوتا، کلام ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق سنایا جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جس سے کلام ایسا ہو جس سے دل کو تسکین ملے، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ کلام جب بھی نازل ہوتا ہے دل کو تسکین نہیں ملتی۔ کلام کہتا ہے تریڑے تڑانے آ جاتی ہیں۔ اتوار والے دن بھی کچھ ساتھی تھے جو کہا کر رہے تھے ہمیں لگا کر کلام سنایا جا رہا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، کلام میرے ذہن میں، میرے کانسیپٹ میں بھی نہیں تھا کہ کسی کو لگ رہا ہے، لیکن کلام جب نازل ہوتا ہے تو لگتا ہی ہے، اور لگنا بھی چاہیے۔ جب کسی کو کلام لگتا ہے، کوئی ناراض بھی ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بولا، خدا بولا ہے، کیونکہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، خدا بس بول دیتا ہے۔ سارے کے ہاللیلویا، سارے کے ہاللیلویا۔ ہاں آج بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے۔ استشنا کی کتاب باب اس کا 6 باب کی میں 4 آیت کی تلاوت کروں گا۔ کلام پاک میں ایک لفظ آیا پہلا، سن اے اسرائیل۔ کیا آیا ہے جی؟ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند ہمارا خدا، اور تو نے کیا کرنا؟ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری ہے، تاکہ کہتا ہوں یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش بنے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ حکم خداوندی کیا ہے؟ خدا کا حکم کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کی کہتے ہیں کہ سن اے اسرائیل، خداوند تمہارا خدا تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری طاقت سے، خداوند اپنے خدا سے، تاکہ ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل خدا سے محبت کرنے میں ہم خرچ کر دیں گے، تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے کیریئر سے کیسے پیار کریں گے؟ کیونکہ خدا تو پوری توجہ چاہ رہا ہے نا۔ خدا تو یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ 19-20 کا بھی ہے، کسی اور کے لیے کسی کے دل کے اندر گنجائش ہے۔ یہ وکاس بیٹھا ہے، خدا کہتا ہے کہ سارے دل سے مجھے محبت ہے، تو یہ کیا کریں؟ بیوی سے کیا کریں؟
ماں سے کیا کرے پھر؟ کہ تھوڑی بہت کی گنجائش ہوگی تو پھر بیوی کی طرف رجوع کرے گا، ماں کی طرف رجوع کرے گا، بھائیوں کی طرف رجوع کرے گا، بہنوں کی طرف رجوع کرے گا. لیکن خدا نے تو سارا مانگ لیا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو اپنا مجھے نظر انداز کر کے 10% یا 5% یا 3% تو اپنی بیوی کے لیے بھی محبت رکھے. اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. خداوند کی شکر گزاری ہو. خدا ہم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس نے محبت میں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری ہو. اس نے اپنا لخت جگر، اپنے دل کا ٹکڑا بخش دیا. اور اس کے عزت میں، اس کے بدلے میں خدا چاہتا ہے کہ وکاس بھی پورے دل سے، پوری جان سے اور پوری طاقت سے. ہاللیلویا. خداوند اپنے خدا سے کیسے؟ پھر دوسرے رشتے کہاں کے؟ خداوند کی شکر گزاری ہو کہ دوسرے رشتوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اتنی بھی ایک توجہ کے ساتھ، اتنی بھی اہمیت جو دوسرے رشتے کی ہو گئی تو ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. یہ بات پکی ہے. اس بات کو زمین پر نہیں کرنے دینا. کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں کو یا باپ کو یا بیٹوں کو یا بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. وہ لائق ہی نہیں ہے. خداوند کی شکر گزاری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایماندار اپنی ماں کی عزت کیسے کرے، اپنے باپ کی عزت کیسے کرے، اپنی بیوی کی عزت کیسے کرے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی عزت کیسے کرے. خداوند کی شکر گزاری ہو کہ ماں کی عزت ہم نے اس لیے بھی کرنے کہ وہ ہماری ماں ہے، کیونکہ ہم نے پورے دل سے، پوری طاقت سے خدا سے محبت کرنی ہے. اور ماں کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے کہ میں اپنی ماں یا اپنے باپ کی اس لیے عزت کر رہا ہوں کہ مجھے میرے اصل اور حقیقی مالک خدا نے کہا ہے کہ تو اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کر. اس لیے میں اپنے خدا کو اول درجہ دیتے ہوئے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کروں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اپنی بیوی کی اس لیے عزت کروں گا، اس سے محبت کروں گا کیونکہ یہ بھی حکم مجھے میرے خدا نے دیا ہے. یہ نہیں کہ اگر خدا سے ہم بالکل ہٹیں تو کسی رشتے کی ہمارے اندر کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کی تھوڑی سی اہمیت ہو تو سمجھ لیجیے کہ پورے دور سے 100% خدا کی اہمیت نہیں ہے. بھائیوں سے محبت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ بہنوں سے محبت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ برادریوں سے محبت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ بیوی سے محبت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اگر اس نے حکم دیا ہے تو ہم جب بھی ان لوگوں سے محبت کا، عزت کا اظہار کریں تو ہماری نظروں کے سامنے حکم خداوندی ہونا چاہیے کہ یہ حکم خدا کا ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے یہ کیا کہا کہ سن اے اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے. بھائی مشتاق ضرور اپنی بیوی پیاری بہن مینا سے محبت کرے، اس کی کیئر کرے، اس کا علاج کروائے، اس ذمہ داری کو نبھائے. لیکن دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے. دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری مجھے خدا نے دی ہے اور میں نے پوری طاقت سے خدا کے حکم کی پیروی کرنی ہے. اس کام کے اندر میری اور آپ کی بلیسنگ ہے. اول درجہ جو اول ہے اس سے ہی ملنا چاہیے. دنیا میں کچھ بھی کر لے، دنیا کسی کو عزت نہیں رکھتی. یہ بات یاد رکھیں.
ہیلیلویا۔ لیکن جب ہم خدا میں آتے ہیں نا مجبوراً ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ تعلیم جا سکتے ہیں سارے کہنا ہیلیلویا۔ آپ کو کہے گا نا کہ یہ تو آپ کا دشمن ہے، یہ تو آپ کا دشمن ستیاناش کر رہا ہے، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ اگر خدا ہی کسی کا ستیاناش نہ کرے تو کوئی کسی کا ستیاناش نہیں کر سکتا۔ ہیلیلویا۔ کہتا اگر خدا میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہے؟ سارے کہ ہیلیلویا۔ یہ لکھے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے اور یہاں تک نہ رہنے دے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش ہے، کبھی نہ ہٹے۔ جگہ بھی بتائی ہے کہ یہ حکم رہنا کہاں چاہیے، کہ صرف ذہن میں نہیں۔ کلام کہتا ہے کہ زندگی کا سب چشمہ اگر کوئی ہے بدن کے اندر تو وہ انسان کا دل ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس سب چشمے کے اندر، اس سب سے عزیز جگہ پر اگر کوئی ہو تو میرا کلام ہو۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ میرا کلام تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، کہتا تیرے دل پر نقش رہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، تو ان کو اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ سارے کہ ہیلیلویا۔ اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور تیری نشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھٹکوں پر لکھنا۔ سارے کہ ہیلیلویا۔ یہ خدا چاہتا ہے، کہتا گھر بیٹھے لیٹتے اٹھتے وقت اس کا ذکر کیا کرنا۔ یہی بات کیا ہے نا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ لیٹتے ہوئے اگر ہمارا منہ کھلے تو ہمارے منہ کے اندر خدا کا کلام ہو۔ چلتے ہوئے ہماری گفتگو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے یہ ناگہانی یا کوئی اور بات کر رہے ہیں، بلکہ جب بھی چلتے ہوئے بھی ہم بات کریں تو ہمارے منہ کے اندر خدا کا کلام ہو، اور اس کا جنون، اس کی جستجو کتنی ہونی چاہیے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے، ہیلیلویا، خداوند اپنے خدا سے، خداوند کی شکر گزاری و تعریف خداوند کی۔ خدا نے اگر ہم صلاح کی دوسری کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے 17 باب کی میں 36 آیت کی جب پڑھتا ہوں تو وہاں پتہ کیا لکھا ہے؟ دوسرا صلاح باب اس کا 17 اور 17 باب کی 36 آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکالا ہے، تم اسی سے ڈرنا، تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اسی کے لیے قربانی گزرانا، اور جو آئے اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے قلم بند کیے۔ ہیلیلویا۔ کیا کہتے جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے لکھوائے، قلم بند کیے، ان کو سزا ماننے کے لیے اتحاد رکھنا، اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھولے، اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف مانا بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا۔
کس کا خوف ماننا جی؟ اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا لے گا. سارے کہیں ہاللیلویا. وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا. لیکن انہوں نے نہ مانا. لیکن انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے. یہ قوم خداوند سے بھی ڈرتی نہیں اور اپنی کھوتی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی نہیں. اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسے وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں. ہاللیلویا. خداوند نے صاف بتایا, سکھانے کی کوشش کی کہ میرے حکم جو اس کو فالو کرے گا, جو اس کو مانے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن خدا نے حکم دیا کہ کلام کیا کہتا ہے کہ انہوں نے مانا. ہم نے یہ تو کہنا خدا نے اتنے عظیم وعدے کیے ہیں, اسرائیل کیوں گرتا رہا, کیوں اٹھتا رہا, کیوں مار کھاتا رہا, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, کیا وجہ تھی؟ خداوند کی شکر گزاری ہو کیونکہ جس نے حکم خداوندی کو مانا ہے انہوں نے کسی موڑ پر شرمندگی کو حاصل نہیں کیا بلکہ انہوں نے برکت کو پایا ہے. کلام کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جس موضوع کے متعلق یہ لکھا ہے کہ انہوں نے پوری پیروی کی, خدا کے حکم کی پوری تابعداری کی. خدا نے انہیں کچرے سے اٹھا کر بادشاہ تخت پر بٹھا دی. ہاللیلویا. خدا کی شکر گزاری ہو. حالات اور واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن انسان کے دل کے اندر جو الہی محبت ہے, خدا کی عزت اور رسپیکٹ ہے, وہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہتا انہوں نے نہیں مانا اور آج تک وہ بھی اور ان کی اولاد بھی ویسے کرتے ہیں. کیا آپ نے سنا نہیں کہ ان لوگوں کے منہ کے اندر منہ سے باتیں نکلتے ہوئے کہ بھائی اسی پیو دا دیوا کرن دے, نہیں سنا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اپنے اور ساری جان سے اور کیا کہا, کہتا یہ حکم جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں کہاں رکھ دے, تیرے دل پر نقش ہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. ہاللیلویا. لیکن انہوں نے نہ مانا. اگر انہوں نے نہیں مانا تو آج تک کلام کہتا ہے کہ باپ دادا کے قیام سے لے کر آج تک لوگ خدا کے کلام سے منحرف ہیں, خدا کے حکم سے منحرف ہیں. کیونکہ پتا ہونا چاہیے کہ حکموں کے اندر کیسی بلیسنگ رکھی ہے, خدا کے کلام کے اندر کیسی برکت رکھی ہے. ہاللیلویا. چلو ایک حوالہ پڑھتے ہیں. احبار کی کتاب ہے, باپ اس کا 18 باپ کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا, پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا, اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا, اور نہ ان کی رسموں پر چلنا, تم میرے حکموں پر عمل کرنا. ہاللیلویا. تم سارے بولے تم, اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. سو تم میرے آئین اور احکام ماننا. یہ مطلب کی بات ہے توجہ کے ساتھ سنیں. جن پر اگر کوئی عمل کرے, جن پر اگر کوئی, تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا. تو وہ کن کی بدولت؟ اس کے حکموں کی, اس کے آئین کی,
وہی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا. میں خداوند ہوں. سارے کے ہاللویا، سارے کے ہاللویا. اگر میں اس عنوان کو آگے بڑھاؤں تو یقین جانے کہ میں پوری رات لگا دوں. خداوند کی شکر گزاری ہو کہ خداوند کے کلام میں جتنے آئین ہیں وہ آئین کام نہ ہوں، لیکن جس نے اس کلام کے اندر رہ کر نیچے رہ کر کام کیا ہے انہوں نے اپنی نظروں سے خدا کا جلال دیکھا. کیونکہ کلام سے آؤٹ لائن، کلام سے پرے ہو کر جو جلا ہے اس نے برکت کو رسیو نہیں کیا. کیونکہ خدا نے جب بھی جلوہ جلال ظاہر کیا ہے، میں تو صرف بات پڑھوں گا سمجھ لگتی جائے گی. اگر ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب باب اس کا 40، ایسے توڑ سے توڑ ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے لیکن میں نے صرف اشارے دینے ہیں. اس کی میں 25 آیت کو پڑھوں گا. لکھا ہے اور چراغ خداوند کے روح روشن کر دیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا. سارے کے ہاللویا. جیسے خداوند نے یعنی حکم کے مطابق آمین یشوع کو خدا نے کہا کہ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. بس امتحان کر اور جو سبق جو حکم جو آئین میرے بندہ موسیٰ نے تجھے دیے ہیں اتحاد کر کے اس پر عمل کرنا اور پھر تو خوب کامیاب ہوگا. موسیٰ کیوں کامیاب تھا؟ کیونکہ موسیٰ وہی کرتا تھا جو حکم خداوندی تھا. ہاللویا. اور یہاں یہی لکھا ہے نا اور چراغ خداوند کے روح روشن کر دیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا. اور اگر موسیٰ نے حکم کے مطابق کیا تو 34 آیت میں لکھا ہے تب ہیما اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا اور موسیٰ ہیما اجتماع میں داخل نہ ہو سکا. جب خداوند کے حکم کے مطابق کچھ ہوتا ہے تو پھر جلال اترتا ہے، پھر خدا کی معموری اترتی ہے، پھر حضوری اترتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کے تابع ہو جائیں گے، پورے دل سے اس کو اپنا لیں گے تو وہی بات جو میں نے اتوار کو کہی تو آپ شہر میں بھی مبارک ہوں گے اور آپ کھیت میں بھی مبارک ہوں گے. ہاللویا. ہاللویا. خداوند کی شکر گزاری ہو. اتنے ٹینشن ہی نہیں کہتے کہ بچوں کو چھڑی استعمال کیجئے، اس سے مر نہیں جائیں گے بلکہ ان کی تربیت ہوگی. بڑے لوگوں نے آج تک لاڈ 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 کر کر کے دیکھا ہے. لاڈ سے کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. خداوند کی شکر گزاری ہو. لاڈ میں یہ بھی نہیں کہتا لاڈ کرو اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مارو، بلکہ باموقع باتیں روپہلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں. سارے کے ہاللویا. خداوند کی شکر گزاری ہو. میں ایک اور حوالہ پڑھوں گا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں خداوند کی. ہاللویا. آئے میرے ساتھ پرانا عہد نامہ ہے حزقیل کی کتاب ہے باب اس کا 37 اور 37 باب کی میں پہلی آیت سے پڑھوں گا. پتہ کب جب یہ باب لکھا جا رہا تھا، جب یہ رویا ملی، جب یہ خواب ملا، اس وقت اسرائیل کی کنڈیشن، اسرائیل کی حالت کیا تھی کہ اسرائیل بتر اور پرگندہ ہو چکے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اب قبروں میں اتر چکے ہیں. اب ہم قبروں میں اتر چکے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ اتنے ناامید اور بے بس ہو چکے تھے، اتنے بے بس ہو چکے تھے کہ خدا نے اپنے بندہ حزقیل کو ایک رویا بتائی. اور رویا میں کیا بتایا؟ حزقیل 37 باب کی پہلی آیت میں سنیں. کہتا خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا
اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی، بری ہوئی تھی، مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیلایا کہ پھر گشت کر دیکھ ان کو، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ خدا جب کوئی رویا دکھاتا ہے نا، اس کو اسی کنڈیشن میں لا کر کہ اب یہ کیا جواب دے گا، وہ اتنا وہ کیسا کہتا ہے کہ اس وادی نے، اس میدان میں اس کو پلایا جو ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی، اور ہڈیوں کی حالت ایسی تھی کہ حزقیاہ روح میں آنے کے باوجود کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی گواہی نہیں دے سکا، کوئی گواہی نہیں دے سکا کہ حالت ایسی تھی۔ یعنی کہ بکثرت اور نہایت سوکھی ہوئی، اتنی سوکھی ہوئی ہڈیاں تھی کہ شاید ہاتھ لگانے سے وہ پاؤڈر بن جائے۔ اور جب حزقیاہ کو بتایا تو کہتا اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کہتا میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ کیا کہا جی؟ کیا بتانا؟ ان ہڈیوں کی حالت ایسی تھی، بکھری ہوئی اور نہایت سوکھی ہوئی۔ ایک کیسی گواہی دے دیتا؟ ہم تو کئی دفعہ جلدی سے کہہ دیتے ہیں خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ حالت کنڈیشن ایسی ہوتی ہے دل میں ہم بھی ساری چیزوں کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، شاید یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ اندھا اس طرح دیکھ سکتا ہے۔ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بولنے کی بجائے خاموش رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور کیا بتایا؟ اور ساتھ ہی کیا لکھا ہے؟ پس میں نے حکم کے مطابق، سارے کے ہاللویا، پس میں نے جو خدا نے حکم دیا تھا، جو خدا نے کلام دیا تھا، کہتا میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی۔ ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے آدم زاد، آدم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں میں پھونک کہ وہ زندہ ہو جائے۔ سنے کیا لکھا ہے؟ کہتا پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، میں نے حکم کے مطابق، اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئے۔ سارے کہے ہاللویا، سارے کہے ہاللویا۔ ابھی خدا نے پیغام نبی کے ذریعے ان تک پہنچانا تھا، کیونکہ پیغام پہنچانے سے پہلے خدا چاہتا تھا کہ میں اپنے بندہ کو مضبوط کروں، تاکہ یہ جو میسج دے یہ ایمان سے پُخت ہو کر ایمان سے بھرا ہوا جائے اور یہ میسج ڈلیور کرے۔ اس کو پتا ہو کہ خدا جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ سارے کہ ہاللویا۔ پھر جب ایسا ہو گیا تو سنے کیا لکھا ہے؟ کہتا زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ یہ ہڈیاں دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امید جاتی رہی، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، اب کوئی امید نہیں ہے، اب ہڈیوں میں مٹھ نہیں ہے، ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ
खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, क्या है मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा, तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। जोरदार तालियां। दुनिया के कोने कोने पर अगर मेरे लोग फैल जाएंगे, गरक हो जाएंगे, दुनिया में पोशीदा हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे, ऐसा ही है कि वो दफन कर दिए गए हैं, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे, तो रब्बुल फाज कलाम करता है कि मेरे हुक्म के मुताबिक ये बात कह दे उनको कि अगर वो कब्रों के नीचे भी दबे हैं तो मैं कब्रों के मुंह खोल दूंगा। सारे कहे हालेलुया। हड्डियों की तरफ ना देख, बस मेरा कलाम लेकर जा। मैं गोश्त और नस से चढ़ाऊंगा। यकीन जाने कि जैसा खुदा के मुंह से निकलता है वैसा ही होता है। वो अगर तरीकी में कह देना रोशनी हो जा, तो होगा उसके हुक्म के मुताबिक। उसके हुक्म के मुताबिक हम यहां से नीचे नहीं उतर सकते। ये बात हमारे दिल के अंदर बैठ जानी चाहिए। अगर हम अंदर बाहर आ जा रहे हैं तो उसी की कुदरत के कलाम ने हमको संभाला हुआ है। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की, तमजीद हो खुदावंद की। शुक्र है खुदा। पहला सबक है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, तारीफ। उसके 18वें बात में, ये स्टोरी बहुत बड़ी है लेकिन मैं सिर्फ 36 आयत तक पढ़ूंगा। एक तरफ बाल के और यसरत के कलाम के अंदर अगर हम 18वें बाब की 22 आयत को पढ़े तो कहता तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं। बाल के नबी 450 आदमी हैं। हालेलुया। यानी कि 401 और 450 850 नबी। एक तरफ उनको, आपको पता है कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि जिसका खुदा जिंदा है ना, हम जमा लेते हैं, उसी की पूजा करेंगे। पहले तुम करो, क्योंकि तुम 850। उन्होंने कुर्बानी ज़बह की। बात क्या थी कि जिसका खुदा आग से जवाब दे, जिसका खुदा आग से जवाब दे वही खुदा जाए, ताकि ये लोग जान जाएं कि खुदावंद तू ही खुदा है। सारे क्या हालेलुया। और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई और उसने उस अपनी कुर्बानी को और लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने यह देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। सारे कहे हालेलुया, सारे कहे हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो के जब हुक्म खुदावंदी के से आगे बढ़ा जाता है, खुदा के कलाम के ताबे होकर आगे बढ़ा जाता है, खुदा का कलाम दिल में आगे अंदर लेकर चला जाता है, तो फिर आसमान खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। हालेलुया। यही कहा था बेवा को भी एलिया ने, कहता है कि बीबी खुदावंद ने कहा है, ये हुक्म है खुदावंद का कि तू रोटी पका। खुदावंद का हुक्म मानकर जब वो बीबी गई और रोटी पका कर लाई, तो उसके बाद खुदावंद का शुक्र है कि उसको आटे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं रही।
بلکہ خدا کے حکم نے، خدا کے کلام نے پورے 3.5 سال کے لیے اس کے آٹے کے مٹکوں کو لبریز کر دیا۔ طالب جا سکتے ہیں، طالب جا سکتے ہیں، ہاللیلویہ۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں، اس کے 15ویں باب کی 7ویں آیت کو، تو وہاں ہمارے لیے بھی لکھا ہے، خدا نے صاف کہا کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میرے حکم تجھ میں قائم رہے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہو، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ خدا کی شکر گزاری ہو، اب ہم نے اس کے حکم کے اندر رہنا نا، ہاللیلویہ۔ اس کے ہر حکم کے اندر برکت ہے۔ ابراہیم نے کیوں سب باتوں میں برکت پائی؟ ہاللیلویہ، اس لیے کہ اس نے سب باتوں میں اول درجہ خدا کو دیا۔ ہاللیلویہ۔ میں نے کہا نا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت اس لیے نہ کرے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، مت کہتے سارے دل سے خدا سے محبت رکھے، وہ اس لیے ماں باپ کی عزت کرے کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ شوہر بیوی سے اس لیے محبت رکھے کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کی اس لیے عزت کریں کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ اس سے ہر ایک اپنے بدن سے خداوند کے نام کو جلال دے گا، اور جو اس کے حکم کے مطابق آگے بڑھتا ہے نا، وہ برکت سے خالی نہیں رہتا، خدا اس سے برکت سے بڑھ دیتا ہے۔ سارے کہ ہاللیلویہ۔ خدا اس سے برکت سے، موسیٰ نے حکم کے مطابق کیا، ابر جلال ٹھہر گیا۔ ایلیا نے حکم کے مطابق کیا، آگ نازل ہوئی۔ حزقیہ نے حکم کے مطابق کیا، اسرائیل پھر زندہ کیا گیا، پھر وہ بحال ہوا۔ اور ہمیں بھی کہا گیا ہے، سن رہے اسرائیل، خداوند تمہارا اور فریب نہ کھانا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو برکت دے سکے۔ سارے کہ ہاللیلویہ۔ آج خدا کے کلام کے پیروکار ہو جائیں، خدا کے کلام کو قبول کر لیں، حالات واقعات کیسے بھی ہوں، تھام کر چلے جائیں کہ ہم نے ہر حالت میں خدا کی پوری پیروی کرنی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کر دے گا۔ بے شک مصیبتیں آگے پہاڑ جتنی کیوں نہ ہو، پہاڑ اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ کہتا صرف رائی کے دانے جتنا ایمان ہو، صرف اتنا پورا سا اتنا ایمان ہو، وہ اتنا ہی طاقتور ہے کہ تم پہاڑ کو کہو گے نا اکھڑ کر سمندر میں جا گے تو ایسا ہی ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اعتقاد رکھیں، خداوند میں بڑے لوگوں کے پاس، تیرے شاگردوں کے پاس بھی آیا ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ مسیح نے کہا اچھا، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سارے ہاللیلویہ۔ آپ پوری پیروی کر سکتے ہیں۔ آپ کو 66 لاکھ لوگ تھے اسرائیل والے، سارے رستے میں مر گئے، 2 نہیں مرے۔ کون کون؟ یشوع اور کالب۔ ان کے لیے پتہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے پوری پیروی کی۔ ہاللیلویہ۔ کیوں نہیں مرے؟ انہوں نے خدا کے حکم کی پوری پیروی کی۔ اور اگر ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں، احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکم اور آیت پر عمل کرو گے تو انہی کی بدولت جیتے رہو گے۔ دوسرے سارے مر گئے ہیں، لیکن پیروی کرنے والے نہ مرے ہیں اور نہ مر سکتے ہیں، وہ اب تک زندہ رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے بیٹو، خدا کی بیٹی ہو، چرچ سے خدا کا کلام لے کر جائے گا۔ میں نے کئی بار کہنے کی کوشش کی کہ جو کلمہ لے کر، کلام لے کر نہیں نہ جاتا، وہ خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہی ہاتھ واپس جائے۔ بے شک وہ کینسر سے شفا پا جائے، لیکن پھر بھی اس نے کچھ نہیں پایا، کیونکہ کینسر سے شفا پانے والے، ٹی وی سے شفا پانے والے، ایڈز کی بیماری سے شفا پانے والے، فالج سے شفا پانے والے،
بلکہ قبر سے زندہ ہونے والے بھی دوبارہ مر جائیں گے، دوبارہ مر جائیں گے، لیکن اس کی پلان کی پوری پیروی کرنے والا اب تک کبھی نہیں مرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کینسر سے شفا پا کر بھی کوئی خدا کے گھر سے کچھ پا کر نہیں گیا۔ خدا کے گھر سے حیات، زندگی صادر ہوتی ہے، اور زندگی کس میں ہے؟ روٹی کھا لیں اس میں، فرمایا یہ پتھر روٹیاں بن گیا۔ زندگی صرف اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ سارے کہ ہاللیلویا، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ احمد نے کیا؟ جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جب ہم سنتے ہیں یہ زندگی کانوں کے رستے ہمارے اندر اترتی ہے، اور جب اندر اترتی ہے تو موت نیست ہو جاتی ہے، موت ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مشورہ کہتا ہوں، حکموں میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ حکموں میں سب سے بڑا حکم ایک ہی ہے، اس نے کہا کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت کر۔ ہاللیلویا، پوری جان فشانی لگا دیں۔ یہی سپیشل کی کتاب 22 باب میں لکھا ہے نا کہ جان فشانی کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کر تو میں تمہیں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں۔ بڑے لوگوں نے بڑے بڑے تجربے کیے ہیں۔ ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے، ہیپی بردر ڈے، ہیپی سسٹر ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈے آنے، ہیپی شوہر ڈے، ہیپی بیوی ڈے، ہیپی بچے ڈے، جتنے بھی ہیپی ہیں ایک دوسرے کو کسی سے خوشی ملتی نہیں ہے۔ ایکو دینی سلفیاں، آج مدر ڈے، مدر ڈے، کل مدر نے جانتے رہنا۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، کسی چیز میں خوشی نہیں ہے، اور کوئی چیز خوشی کو قائم نہیں کر سکتی۔ خداوند کی شکر کیوں؟ داؤد نے کہا کہ میں تیرے حکموں کی اشتیاق میں تڑپتا رہتا ہوں۔ کہتا ابھی میری جان میری ہتھیلی پر ہے، کیونکہ بادشاہ کا جنگ پر جا رہا ہے، کہتا جان ہتھیلی پر ہے، اس کے باوجود میں تیری شریعت کو نہیں بولتا، میں تیرے حکموں کو نہیں بولتا۔ بلکہ میں ایک دو حوالہ پڑھ ہی دیتا ہوں، آئیں زبور کی کتاب، زبور 119، اس کی نامی آیت میں لکھا ہے جوان اپنی روش اس طرح پاک رکھے، کہتا تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ سارے کہ ہاللیلویا، پوچھتے ہیں نا کہ دوسرے کو کہ اپنی روش پاک، اٹھنا بیٹھنا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ کہتا جو کوئی خدا کے کلام پر نگاہ رکھے گا اس کی راہیں ٹیڑھی ترچھی نہیں ہوگی، اس کی ساری روشیں پاک ہو جائیں گی۔ سارے کہ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اگر اتنی قوت ہے تو بندہ داؤد نے 11ویں آیت میں کہا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف۔ 16ویں آیت میں وہ فرماتا ہے میں تیرے آیت میں مسرور رہوں گا، میں تیرے حکموں میں کھویا رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ سارے کہ ہاللیلویا، سارے کہ ہاللیلویا۔ 19 میں کہتا ہے میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہیں، اپنے فرمان مجھ سے چھپا کر نہ رکھ خدا، کھول دے اپنے فرمان، کھول دے اپنے حکم، مجھے بتا۔ اور آگے کہتا ہے میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، سسکیاں بھرتا ہے۔ میں نے داؤد نے اتنی بڑی برکتیں پائی، اس نے دل ہی خدا کے کلام کے ساتھ لگا لیا تھا۔ سارے کہ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خدا کی شکر گزاری ہو۔ 97 میں آیت میں کہتا ہے میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، میں تیرے حکموں سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔
مجھے دن بھر سارے بولے دن بھر پورا دن کی دھیان رہتا ہے تیری شریعت. ہیلیلویا. کس نے سرفراز کیا ہوگا داؤد کو؟ کہتا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے. وہ اسی روشنی کو جلا کر ایسے اسی روشنی میں چلا کرتا تھا اور دنیا کو بھی بتایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، کیونکہ ٹھوکریں ہمیشہ رات کو اندھیرے میں لگتی ہیں، لیکن خدا کا کلام جن کے ذہنوں کو دلوں کو روشن کر دیتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتے بلکہ وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں. سارے کہے ہاللیلویا، سارے کہے ہاللیلویا. جس نے خدا کے حکم کی تابعداری کی ہے، پوری فرما برداری کی ہے، اس نے برکت پائی ہے. ابراہیم کیا جواب آیا؟ میں حاضر. ہاللیلویا. اور اگر حاضر ہے تو آج قومیں کہہ رہی ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں. جس کی بیوی بانجھ تھی آج دنیا میں کرسچن مسلم اسرائیل والے سارے کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں. وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ تو نے میری بات مانی ہے، تو نے میری بات مان کے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیا، ان بتوں کو چھوڑ دیا. اس لیے میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں ابراہیم میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. اتنا سا تھا سیمپل، اتنا سا سیمپل. خدا میں حاضر ہوں. اگر اس نے خدا کو لبیک کہا، خدا کو قبول کیا، تو کلام پتہ کیا کہتا ہے؟ خدا نے سیموئیل کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دی. ہاللیلویا. کسی چھوٹے سے بچے کی بات کو اس نے مٹی میں نہیں ملنے دی. جو خدا کے حکم کی، کلام کی، آئین کی، رسموں کی پیروی کرتا ہے اس کا کام مکمل خدا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کا کلام بالفرض کہتا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. مانے گا کوئی اس حکم؟ ٹوٹے گا کسی کا دل کہ یہ حکم خدا اس کے اندر زندگی ہے، جینے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا؟ فیصلہ کر کے جائیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے پیروی کرنی بھی ہے یا نہیں. چہروں سے کچھ نہیں ہوگا. پوری عمر چرچ کے اندر عبادتیں کرتے رہے، خدا کی مانے نہ تو کیسے برکت پائے؟ کہتا ملانا کا دعا کرو، مانے گا یہ حکم؟ کہتا ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرو، کریں گے کہ دوسرے کے لیے؟ میں ہر روز اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں، اپنے ستانے والوں کے لیے برکت مانگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ خدا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی. اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو اے خدا تو میری نہ سنتا. اس لیے میں دل پر ہاتھ رکھ کے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں نے معاف نہ کیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ تو وہ نور ہے جس میں ذرا سی بھی تریکی نہیں. سارے کے ہاللیلویا، سارے کے ہاللیلویا. اگر داؤد نہیں رہ سکتا، خدا کا بندہ پترس کہتا ہے کہ اگر میں کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگار کی دعا کو نہیں سنتا، اس کو نکال بات پہن کے ساڈا دشمن پاوے راجلا کی گوشت کھاندا ہوئے تے اسی اپنی آگے سے سڑ دے ہوئی. ہماری برکتیں روکنے والا کوئی دوسرا نہیں، انسان خود ہے. اندر گند رکھیں گے تو ہماری برکتیں رکیں گی. ذرا اندر سے گند پرے کریں، دل سے گند پرے کریں، معاف کریں، دل کو صاف کریں. سب سے پہلا کرشمہ پتہ کیا ہوگا؟ کہتا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھے گا. سارے کیا ہاللیلویا، سارے کیا ہاللیلویا. جب دل پاک ہوتا ہے نا تو دیدار ہوتا ہے زمین اور آسمان کے خدا کا. ہاللیلویا. اب جو دیدار کرنا چاہتا دل کو پاک کر لے، تو جڑا نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی مرضی بھائی. ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری اور تعریف ہو خداوند کی. اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں. آج
اللہ کے حکم کی پیروی کریں. کل سے بلکہ آج ہی سے فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے اچھے دنوں کا بابرکت دنوں کا آغاز ہو جائے گا. سارے کے ہاللیلویا. اعتماد ہے خدا کے کلام پر. خدا نے حکم دیا نا موسیٰ چھڑی پر بڑا نہیں ڈرا. اس کو پتا کہ خدا کا کلام یہی ہے. اس نے حکم کے مطابق چھڑی ایسے کی یقین یعنی کہ پہلے کل جب 2 حصوں میں تبدیل ہو. حکم کے مطابق آگے بڑھے نا, خدا آپ کو بابرکت, آپ کے نسلوں کو بابرکت بنا دے گا. میں 2025 کے اندر یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں تقریباً سب سے جسمانی جتنے بھی رشتے ہیں میں ان کو بائی بائی کرنے والا ہوں. جتنے بھی جسمانی رشتے ہیں سب کو بائی بائی کرنے والا ہوں. ایسے ایک رشتہ اگر پورے طور سے میں والوں تو مجھے پتا ہے کہ میں یہاں ہی رہتے ہوئے زمین اور آسمان دونوں کو حاصل کروں گا. خداوند کی شکر گزاری ہو, تعریف ہو خداوند کی. ہاللیلویا. میں نے کہا نا بیوی سے محبت کریں, ماں سے محبت کریں, باپ سے محبت کریں, لیکن ان کا جسم کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو. اب اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جس سے پیدا ہوئے ہیں یہ حکم اس کا ہے سارے دل سے. اور محبت بھی خالص ہو جائے گی ایک دوسرے سے خالص, کیونکہ جسم دھوکا ہی دھوکا ہے, لیکن روح خدا کے روح میں جو آتا ہے وہ دھوکوں سے پاک ہو جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک زوردار تالی بجائیں گے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے تو اپنے اور کیا کریں. گلا کتنے لکڑیاں نے چھتریاں تھے پر چھتری تھے کہاں. ہاللیلویا. کہ ایسے لاکھ کے بہ رہنا دب کے ہٹانا تو ان کو اپنی آسودات کے ذہن نشین کرنا. ہاللیلویا. تاکہ یہ بوڑھا ہونے تک نہ بھولیں, ان کو پتہ چلے کہ ہماری مقام خدا کے کلمے کے اندر ہے, ہماری شفا خدا کے کلام کے اندر ہے. ہاللیلویا. خدا اپنے کلام کی وجہ سے مجھے آپ سب کو کثرت کی برکت دے اور ہر کلام کی وجہ سے ہم زندہ ہو کر یہاں سے